سورہ ابراہیم اس کا رکوع نمبر 5 پڑھیں گے آیت نمبر 28 سے 28 نمبر آیت ہے، 5واں رکوع سورہ ابراہیم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانہار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 5 جو آیت 28 سے 34 تک ان آیات پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر تک پہنچا دیا انہوں نے، دار البوار تک۔ اور یہ جو دار البوار ہے، کہا وہ بئس القرار، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں ان کو، اندادا، اللہ کا ہمسر۔ ان لوگوں سے کہا کہ چلو تم مزے کر لو، تمتعو، فائدے اٹھا لو، لیکن پھر تمہارا ٹھکانہ الی النار ہوگا، آگ کی طرف۔ چند روزہ زندگی میں تو مزے کر سکتے ہو، لیکن مصیرکم الی النار، ٹھکانہ پھر تمہارا الی النار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ فرمایا کہ مومنوں سے یہ کہو کہ وہ نماز کا اہتمام کریں، یقیموا الصلاۃ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ خرچ اعلانیہ کر لیں یا پوشیدہ طور پہ کریں، لیکن کہا یہ قیامت سے پہلے کر لیں، من قبل ان یاتی یوم، اور اس میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ پھر وہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ نہ کوئی خرید و فروخت، نہ تجارت، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔
فرمایا ارض و سما کا خالق اللہ ہے، اس نے دیکھو بارش نازل کی، بارش کے ذریعے تمہاری زمین زرخیز ہو جاتی ہے، کھیت لہلہا اٹھتے ہیں، خوب پیداوار ہوتی ہے۔ اور کہا دیکھو سمندر جو ہے وہ اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، تم فائدہ اٹھاتے ہو، اس میں نقل و حمل، آنا جانا، سامان، یہ سارا سمندر کے ساتھ کہا انہار کو بھی مسخر کر دیا، اور شمس و قمر سے بھی تم بڑا فائدہ اٹھاتے ہو، وہ بھی تمہارے تابع کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیل و نہار یہ بھی تمہارے تابع ہیں۔ پھر کہا جو مانگا تمہیں دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو، لا تُحْصُوهَا، تم نہیں کر سکتے شمار۔ لیکن ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان ہمیشہ ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، کیونکہ وہ لظلوم کفار، بڑا ہی وہ ظالم ہے اور ناشکرہ ہے۔ یہ آج کی آیات میں ارشاد فرمایا۔ تو آیت نمبر 28 ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا تو نے، الا الذین، ان لوگوں کی طرف، الذین الذی کی جمع ہے، بدلوا نعمت اللہ کفرا، بدل دیا اللہ کی نعمتوں کو کفر میں، ناشکری میں۔ نعمت پر تو شکر ادا کرنا چاہیے نا، ناشکری میں۔ وَأَحَلُّوا، اور انہوں نے اتارا، احلوا اتارا، قومہم اپنی قوم کو، کہاں اتارا؟ دار البواری، بوار جو ہے نا ہلاکت تباہی کو کہتے ہیں، بوار، دار تو گھر کو کہتے ہیں نا، دیار غیر، غیر کا گھر، دار الجزا، تو دار البوار تباہی کا گھر۔ تباہی کا گھر کون سا ہے؟ جہنم، جہنم ہے۔ یصلونہا، وہ ڈالے جائیں گے اس میں، وہ پہنچیں گے اس میں۔ وبئس القرار، بہت ہی بری جگہ ہے، قرار، ٹھہرنے کی جگہ، قرار پانے کی جگہ، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی؟ بدلوا نعمت اللہ کفرا، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے اس گھر تک پہنچا دیا جس کا نام جہنم ہے۔ تو کہا اس میں وہ سب ڈالے جائیں گے، داخل ہوں گے، اور وہ جو ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے یہ آیت نمبر 28 موضوع کے لحاظ سے بڑی اہم ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ یہ کس پس منظر میں، ہاں کیا بات کہی، گناہ ہے، بالکل یہ بہت بڑا گناہ ہے، کفران نعمت، واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہاں بالکل بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ اگر یہ اس رکوع کا تھیم دیکھیں نا، وہ یہی ہے، شکر گزاری۔ آگے بھی آ رہے ہیں نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں پھر بھی ناشکری کرتا ہے۔ تو رکوع کا اختتام بھی ہو رہا ہے لظلوم کفار، اسی ناشکری کی بنا پر ہی کہا کہ لظلوم کفار، انسان جو ہے نا بڑا ظالم اور ناشکرہ ہے۔ اچھا، یہ فرمایا بدلوا نعمت اللہ،
اللہ کی نعمت کو بدل دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا، لیکن انہوں نے ہدایت جو ہے وہ ہاتھ سے دے کر گمراہی خرید لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ہدایت لے کر آئے، راہ حق کی طرف بلایا. انہی کے فائدے کی بات تھی نا کہ ان کی زندگی بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی سرخ و روح ہوں. اس کو ٹھکرا دیا، شرک اور کفر پر ہی قائم رہے، اسی پر ضد کی تو گئے گمراہی خرید لی. تو یعنی اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن حکیم کو نہ مان کر، کفر کر کے انہوں نے اللہ کی نعمت سے خود کو محروم کر لیا. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. رسول کی بعثت، الہامی کتاب دینا کہ انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے. رسول وہ پریکٹیکلی رول ماڈل بن کر دکھائیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، اور تحریری طور پر بھی سامنے ہو کہ کوڈ آف لائف کیا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے اور کیا چیزیں کرنی ہیں. یہ سب جو ہے وہ نعمت ہے نا جی. اس نعمت کو ٹھکرا دیا ہے جی. اللہ اکبر. دیکھیں اگر یہ غور کریں نا یہ الفاظ، یہ آگے دارالبوار بھی ہے، یہ مکہ مکرمہ کے کافر سرداروں کی طرف اشارہ ہے. ذرا آیت پر غور کریں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. انہی میں آخری رسول مبعوث کیے ان کی فلاح کے لیے، لیکن انہوں نے کسی نعمت کی قدردانی نہیں کی، ناشکری کی، جس کے نتیجے میں خود بھی تباہی مول لی اور اپنی قوم کو بھی تباہی کے راستے پر لے گئے. دیکھیں رسالت محمدیہ کا انکار کیا، اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے بندے مروا لیے. دارالبوار تک پہنچائے، یعنی ان کے 70 جو ہے نا کرتا دھرتا مارے گئے تھے. وہ ہے اس کو یوم فرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل میں فیصلہ ہو گیا، فرق بتا دیا گیا. تو یہ بڑا ان کے لیے سیٹ بیک تھا. انہوں نے خود ہی اپنے جو ہے قوم کو ہلاکت میں جھونک دیا. اور پھر دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اچھا، اور لوگوں کے لیے نعمت الہیہ بنا کے بھیجا. تو جس نے تو اس نعمت کی قدر کی، یعنی ایمان لائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا، اس نعمت کو قبول کیا، تو اس نے شکر ادا کیا. یقیناً نعمت کو مان لینا اور اس پر عمل کرنا شکر گزاری ہے. اس نے شکر کیا. اور جس نے ضد ہٹ دھرمی کی بنا پر اس نعمت کو ریجیکٹ کر دیا، کفر اختیار کیا، بس وہ دارالبوار ہی کے انٹائٹل ہو گئے، وہیں پر گیا. اللہ یہ جو ہے نا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اتارا اپنی قوم کو. یہ مضمون جو ہے نا یہ آپ سورہ ہود پڑھیں، ایگزیکٹ یہی ہے 1198. وہاں فرعون کے ریفرنس سے ہے. فرعون آگے جلوس کی قیادت کرے گا، لیڈر. بھئی تم لیڈ کر کے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا وہ جہنم پر اتار دے گا جا کر پورے اپنی قوم کو. 11 یہ ہود ہے. ہود کی آیت 98 میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. اس میں آیت میں یہی کہا گیا ہے، فرعون کے بارے میں کہا ہے روز محشر نہ وہ اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آئے گا اور پورے جلوس کو لا کر جہنم کی گھاٹ پر اتار دے گا. یکدم، لیڈ کرے گا وہ قومہ، اپنی قوم کو. کب؟ یوم القیامت، کی قیامت کے دن. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، یہاں اتار دے گا وہ ساری قوم کو، یہاں لائے گا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، آگ پر. اور کہا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ.
ہاں بری گھاٹ ہے نا، یہ ایگزیکٹ یہی یہاں پر کہا، یہاں وہ بری گھاٹ کہا، یہاں پر کہا کہ دار البواری جہنم، تباہی کا گھر، یہ وہی موضوع ہے، بالکل یہ وہی موضوع ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو یہ قریش کفار مکہ نے بھی وہی حرکت کی، حالانکہ فرعون وغیرہ تو ان سے بہت پہلے تھے، انہی سے درس عبرت حاصل کر لیتے، سبق سیکھ لیتے، اسی غلطی کو دہرایا تو مار بھی تو کھائی نا، سارے مارے گئے ان کے سردار۔ تو یہ بات کہی گئی ہے نا جی۔ 28 اور 29 جو ہے نا یہ اکٹھی ہیں، دار البوار، یہاں پر ویسے آیت ختم ہو جاتی ہے، اوپر لا لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں وقف نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دار البوار ہے کیا، جہنم، اور پھر کہا آگے جہنم کو الیبوریٹ کر دیا کہ وہ بئس القرار ہے نا جی، بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں مشرکین کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اوروں کو اللہ کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں، شریک ٹھہرا لیتے ہیں، جبکہ یہ شرک جو ہے وہ اللہ کے غیظ و غضب کو بھڑکاتا ہے، بہت ہی غصے کا اظہار ہے شرک پر، وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ شرک اپنے کوئی ذاتی فائدوں کے لیے کرتے ہوں گے تو چلو فائدہ اٹھا لو، اپنی منمانی کرنی ہے نا، منع تو کیا ہے نا رسولوں کو بھیج کر، کتابیں بھیج کر، پھر بھی اگر شرک پر اڑے ہوئے ہیں تو تمتع کر لو تم اپنی منمانی، اپنے مزے، لیکن یہ بتا دیا کہ ایونچولی تمہارا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ الی النار ہے، ڈیسٹینیشن مسیرکم، تمہارا ٹھکانہ وہاں تم چلے جاؤ گے، پہنچ جاؤ گے تم، یہ دیکھ لو ہے نا۔ چند دن کے مزے کی خاطر اگر دائمی زندگی کو داؤ پر لگانا ہے تو لگا لو، یہ کہا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنائے، واؤ جمع کا ہے نا، انہوں نے یعنی کافر مشرکین نے، للہ اللہ کے، اندادل، اندادل جو ہے یہ ند کی جمع ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے لفظ، سورہ بقرہ شروع میں آیا ہے، تیسرے چوتھے رکوع میں ہی ہے، ند کی جمع ہے، ند مینس مد مقابل، ہمسر، اللہ اکبر۔ پریسائز کرنے کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں 22ویں آیت ہے یہ، جہاں آیا ہے نا سورہ بقرہ کی آیت 22 ہے، جہاں پر یہ ند کا لفظ آیا ہے سورہ بقرہ کی، میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں کیا کہا ہے، وہاں یہ کہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ہاں منع کر دیا وہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت 22 میں، کہا کہ فلا، بس نہ تجعلوا، تم بناؤ، للہ اللہ کا، اندادا ند مد مقابل ہمسر نہ بناؤ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں ہے۔ اچھا اس کی نزاکت کا ذرا اندازہ دیکھیں آپ، اس لفظ کا نا اندازہ، ایک صحابی نے محاورتاً کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عزت اکرام کے طور پر نا، تو کہا انہوں نے ما شاء اللہ وما شئت، کسی بات پر نا، ما جو، شاء اللہ چاہے اللہ، و شئت اور جو آپ چاہیں، ایک دم آپ ناراض ہو گئے، وہی کیا کہہ دیا انہوں نے، اللہ اکبر، غصہ، یعنی اس نے تو عزت اکرام کے طور پر محاورتاً کہا تھا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، شئت، تو اللہ رسول اللہ نے کیا کہا اجعلتنی للہ ندا، فوراً یہ کہا اجعلتنی للہ ندا، اور تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا، میں رسول ضرور ہوں، غصہ، کمال ہے، یہ صحیح بتا رہا ہوں، ہماری نعتوں میں تو یہی کچھ ہوتا ہے،
غلط ہے نا یہ، دیکھو نا، اللہ کا مرتبہ اور ہے، رسول کا دیکھیں نا، خالق اور مخلوق برابر تو نہیں ہو سکتے نا. نو ڈاؤٹ کہ ان کا رسول اللہ تمام بشر میں ایک عظیم ہے، لیکن اللہ ہی ہے نا، اللہ تو اللہ ہی ہے نا. اللہ اکبر. تو یہ کہا، اور پھر ساتھ کہا کہ ما شاء اللہ وحدہ، وہی ہوگا جو صرف وحدہ، جو صرف اللہ چاہے گا. میں کون ہوں چاہنے والا؟ تو وہ صحابی نے تو ایسے وہ احتراماً کہہ لے یا وہ کہ جی جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. کہتے آپ چاہیں، میرا کیا وہ ہے. یہ آپ نے تربیت یہاں دیکھو یہ ہے، یعنی اس حد تک کہ انہوں نے فوراً کہا کہ کیا تو نے، ہاں تربیت، بالکل آپ صحیح کہہ رہے، فوراً ٹوک دیا کہ تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا. نہیں، اس نے کہا وہی ہوگا جو تنہا اللہ چاہے گا. یعنی ہر کام میں مشیت اللہ ہی کی ہے، جو ہوگا اسی کی مشیت اور مرضی سے ہوگا. اختیار جو ہے نا صرف اسی کا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے. تو یہ شان ہے اللہ کی تربیت. تو ہمیں بھی محتاط ہونا چاہیے ہر معاملے میں نا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا دیکھو، کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، انہوں نے بھی اللہ کے ہمسر بنا دیے، مد مقابل برابر لا کھڑے کیے. کیوں؟ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ. مقصد یہ ہوتا ہے کہ راہ راست سے بھٹک جاؤ. راہ راست ہے ہی توحید کا. لِيُضِلُّوا زوال سے ہے، زوال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا، بھٹکا دینا. سورہ فاتحہ میں ہے نا وَلَا الضَّالِّينَ، لی شروع میں آئے نا تاکہ اس کا مطلب ہوتا ہے لِيُضِلُّوا، تاکہ وہ بھٹکا دیں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے جو صراط المستقیم ہے. تو کہا ایسے لوگوں کو بس آپ یہ کہہ دیں کہ تم عیاشی کر لو تھوڑے دنوں کے لیے، پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا. قل، انہیں کہہ دیجیے تمتعوا. تمتع ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. حج کی بھی کئی قسمیں نا، جو حج قران، حج تمتع. حج تمتع کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک احرام میں آپ حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ جاتے ہی عمرہ کرتے ہیں، پھر آپ وہ احرام اتار دیتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتے ہیں. ہاں یہ کرتے ہیں، یہی ہوتے ہیں نا. تو حج تمتع. ورنہ عمرے کے لیے لوگ الگ سے جاتے ہیں. آپ کا عمرہ ہو گیا، جاتے ہی عمرہ کرو اور پھر وہ اپنے لباس پہن لو. پھر وہ 8 ذی الحج کو پھر وہ حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں نا، احرام باندھ کے. پھر وہ اسی کے لیے ہے بالکل نا. ہاں قربانی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کنسیپٹ ہے. یہ تو سمجھ آ گئی، بالکل ٹھیک ہے، حج کرنا ہے. جو باقی لوگ حج کرتے ہیں، ہاں جو باقی لوگ ہیں تمتع نہیں ہوتا، ہاں وہ قربانی کرتے ہیں سر. تو وہ تو سنت ابراہیمی کی قربانی. اچھا ہاں، سنت ابراہیمی. وہ دم جمانا، دم تو آپ کیڑا مار دینا. ہاں وہ ہے، ہاں ہے، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا تو کہا تمتع سے فائدہ اٹھا لو. فَإِنَّا، بے شک، مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، مصیرکم تمہارا ٹھکانہ ہے آگ کی طرف. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں. تو کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ بس مزے کر لو، تمتع فائدہ اٹھا لو یہ چند دن، اور پھر فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ، تمہارا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ إِلَى النَّارِ، دوزخ کی طرف ہے. دوزخ کی طرف ہے نا. یہ متمتع نہیں ہے. ہاں وہ بھی ہے، وہ عارضی طور پر وہ فائدے اٹھانا ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، روٹ ورڈ وہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، اور بڑے موقع پر کہا کہ نا. ہاں نہیں یہ ذہانت کی بات ہے نا کہ یہ یاد رکھے. اللہ اکبر. تو ہاں یہ ہے.
یہ ویسے مال و متاع جو ہم کہتے ہیں روٹ ورڈ وہ بھی ہے، وہ بھی ایک مال و متاع، وہ سارا مال عارضی ہوتا ہے یار، دنیا کا کیا ہے، سب ادھر ہی رہ جانا ہے مال و متاع. یہ ہے کہ فائدہ ہے پر تھوڑا سا ہاں بس یہ ایگزیکٹلی بس یہی ہے، دنیا کا جتنا مال و متاع ہے یہ متاع ہے، متاع ہی ہے. ہاں تھوڑا سا فائدہ ہاں تھوڑا سا کائنات کی یعنی زمان کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہمارے سے تھوڑا سا ایسے. وہ اللہ کے کلام تحریف کے بارے میں اللہ نے کہا سمنن قلیلا، کہ تمہیں دنیا جہان آفر ہو جائے کہ اس کو بگاڑ کر ایک فتویٰ دے دو ہمیں بڑا فائدہ ہے، تم دے سکتے ہو، وہ کیا آفر کر دیں گے یہ تحریف کرنے کا؟ کہا سارا سمنن قلیلا ہے، وہ پلاٹ دے دیں، بنگلے دے دیں، گاڑیاں دے دیں، وہ سمنن قلیلا، سمن قیمت کو سر 50 سال بعد یا 100 سال بعد مر جانا ہے. ایگزیکٹلی بالکل ہاں بالکل، بڑی ایک محدود زندگی ہے، ہاں پتہ بھی نہیں چلتا. ایگزیکٹلی تو یہی ہے. اللہ اکبر. تو کہا تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم، بے شک تمہارا ٹھکانہ الی النار، آگ کی طرف ہے. آیت نمبر 31 ہے قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اللہ اکبر. اب شکر کرنے کا جو ہے نا طریقہ یہ ہے، بالکل بالکل. انسان نمازیں پڑھے، اللہ کے راہ میں خرچ کرے. اللہ اکبر. یہ بالکل آپ سے کہنا ہے، یہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بتا دیا طریقہ کار ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا فرمایا کہ قل کہہ دیجئے لی عبادی، یا میرے بندوں کو. کون سے بندے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے. کیا کہنا ہے ان کو؟ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. وہ نماز قائم کریں، یا ہو گیا نا مضارع کی علامت مومنوں سے. وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، يُنْفِقُ انفاق سے ہے خرچ کرنا، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس سے جو رزق دیا ہے ہم نے ان کو، ہے نا جی. یہ جہاں لفظ آتا ہے انفاق کا، اس میں جو واجب ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، صدقات وہ بھی آ جاتے ہیں. انفاق میں نا کچھ تو لازم ہے نا، جیسے زکوٰۃ ہے 2.5% 40واں حصہ. دوسرے ہیں صدقات وغیرہ، یعنی یتیم مسکین مدد کرو، یا کوئی بھی رفاع عامہ پہ لگاؤ، سبھی یہ انفاق میں آ گیا. اس انفاق فی سبیل اللہ مطلب اللہ کی رضا کے لیے کہا. ایک بات دوسرے دیکھیں، مما، یہ بھی لفظ اہم ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو کہا نا تو دو لفظ ملے ہوئے ہیں نا، من اور ما. من کا مطلب سے، ما جو، من جانب، ما فی السماوات، یہ جب ملا کے لکھیں گے اس پر زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے، یہ گر جائے گا، تو اس کو مما ہی لکھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ خرچ کی بات کر رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں اس میں سے جو دیا ہے، یعنی یہ اللہ نے دیا ہے، کہا اس میں سے یہ خرچ کر دو. یہ ہاں یہ جان دی ہوئی ہے، اللہ نے تو دیا ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا، رزقناہم، یہ انہوں نے یہ اللہ نے دیا ہے. دیکھو نا، رزقناہم ہے لفظ نا، یہ دیکھیں نا، رزقناہم، رزق دیا نا ہم نے، ہم انہیں، اس میں سے خرچ کرو ایک چیز. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ سارا ہی تو نہیں مانگا تم سے یار آپ دیکھیں اگر 100 روپے ہے نا تو صرف 2.5 روپے دے دو، 97.5 تمہارے، یار اور کیا چاہیے؟ نہیں، وہ 2.5% ہی بنتا ہے 40واں حصہ. تو یہ ہے، یعنی اللہ اکبر. بلکہ یہ اس میں نہیں دیتے. اور اس میں بھی کہا ہے کہ کیونکہ انفاق پر بڑی تاکید ہے نا،
تو کہا کہ جذباتی ہو کر سارے نہ لٹا دینا یار، چند روز کی زندگی کیا رکھنا کہ کہیں تم جو ہو پھر ملامت کرو اپنے گھر والوں کے لیے بھی نہ بچے. ایگزیکٹلی یہ الفاظ ہے. دیکھو قرآن جو ہے نا اعتدال کی طرف لاتا ہے. انسان جذبات میں بھی آ سکتا ہے نا، دفاع کرو کہ یہ جو ہے نا 4 دن کی زندگی ہے، میں نے روک کے کیا کرنا ہے. کہہ رہے نہیں، تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے، بیوی بچوں کا ان کے لیے رکھو، اللہ نے منع نہیں کیا. دوست احباب کا بھی حق ہے. دوست احباب کا بھی ہے. ذی القربہ شاہ جی ذی القربہ کہا ہے تو آپ ہاں نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ذی القربہ ہے نا تو آپ قرابت دار تو ہیں نا یار، قریب تو ہے اس سے. نہیں واقعی یہ ہے نا. ہاں تو لازم ہے نا، لازم باقی آپ جو کریں ہاں وہ اس کے اوپر بونس ہے. وہ بونس بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جتنا اپنی بساط کے مطابق جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ نے کوئی وہ نہیں رکھا، اپنی خوشی سے دے. یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو دیں تو ڈبل ثواب ہے. ہاں یہ کہا گیا ہے، یہ صلہ رحمی یہی ہے کہ آپ نے شروع کرو قریب ترین سے نا، ان کا زیادہ حق ہے تمہارے نا. قریب ترین کا کہا ہے، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، آسان نہیں ہے. ہاں یہ مشکل ہے. ہاں یہ سب سے مشکل ہے قریب ترین پہ خرچ کرنا. ہاں وجہ بتاتا ہوں. آپ ایک قریبی رشتہ دار جی ماموں کا بیٹا ہاں چچا کا بیٹا ہے، بیٹی بیٹا کوئی بھی ہے، اس کو آپ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں ایز اگینسٹ دیٹ ایک بہت غریب سا آدمی اس پہ خرچ کرتے ہیں. ہاں غریب آدمی آپ کو سلوٹ کرے گا، وہ آپ کو سلوٹ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. اور وہ آپ کی مخالفت بھی کرے گا مختلف کاموں میں، آپ کا احسان مند بھی نہیں ہوگا. آدمی کھڑتا ہے کہ یار میں اسے اتنا دے رہا ہوں کہ احسان بھی نہیں کرنا ہے. اللہ کی بات ہے اسی تو جیسے اوپر صدیق نے ہاں یہ ہے کہ جس نے حضرت عائشہ صدیقہ کی قیامت میں سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ بندہ تھا جس کے ماں باپ سے لے کے وہ انہیں اسپانسر کر رہے تھے. قسم اٹھا لی کہ میں نے اس کو اب نہیں دینا، یہ تو اس نے اتنی کر دی. میری بات تو یہ ہے نا کہ بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی ریوارڈ کے دیا. آپ کسی کو دیتے ہیں تو اسے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کے یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں ایسا نہیں ہے بالکل. یہ مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ میں نے دے دیا، لیکن سر جو غیر کو دے دیا کر دیا اس پہ تو کوئی نہیں آپ توقع کرتے، نہیں کرتے. اپنا جو ہے وہ آپ کی مخالفت بھی کرے گا مختلف اوقات. یہی اللہ چاہتا ہے. ہاں بالکل یہ ایک پوائنٹ ہے کہ وہ ریٹیلیشن یا مزاحمت کو برداشت کرتے ہوئے بھی اس کو جاری رکھے نیک کام کو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے کتنی روڑے آئیں، کتنی رکاوٹیں آئیں. لوگ بھی ہیں ہاں کہ کسی نے کوئی بندہ آیا کسی کے پاس جاب نہیں ہے، بندہ آیا کسی کے پاس مجھے جاب دلوا دے، میرے پاس جاب نہیں ہے. انہوں نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ یار اس کو جاب دے دی، اس کو جاب ہو گئی. اب وہ جاب کر رہے ہیں، مہینہ ہو گیا 2 مہینے، وہ بندہ جس کو اوریجنلی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اس کا شکریہ ادا کرنے نہیں آیا. اب وہ جس نے جاب ریکمینڈ کی کہ فلاں اپنے دوست کو، اس کو کہتے ہیں چھٹی کروا دو، میرا شکریہ ادا کرنے نہیں آیا. نہیں